الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال الله تعالى في مقام آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وقال الله تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ حضرات گرامی معزز سامعین اکرام اور ملت اسلامیہ کے نوجوان جیالو اور اسلام کے پاسبانوں اس حقیر فقیر سراپا تقصیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی
چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اور ایک آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت کے صحیح معنی میں مصداق اور حقدار صحابہ بنے، کیونکہ صحاباؤں نے اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کے لیے جان اور مال اور وقت سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی تمنائیں، ان کی حسرتیں، ان کی آرزوئیں صرف اور صرف یہ تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، اللہ ہمیں حشر کے میدان میں سکون عطا فرما دے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ تو اس لیے اس آیت کے مقدار، اس آیت کے حقدار اور اس آیت کے مصداق صحابہ بنے، کیونکہ صحاباؤں نے ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی 24 گھنٹے آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ اسی لیے اللہ نے صحاباؤں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب کیا، لقب عطا فرمایا، اور یوں کہا کہ میں ان سے خوش ہوں اور یہ مجھ سے خوش ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، یہ جو دین آج باقی ہے، جس دین کا ڈنکا، جس اسلام کا ڈنکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد پروان چڑھا ہے۔ اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے صحاباؤں کی گردنیں کٹ گئیں، صحاباؤں نے اپنے آپ کو خم کر دیا، صحاباؤں نے مٹا دیا اپنے آپ کو، اپنے خون سے اس دین کو سینچا ہے، اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر کے اس اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ آنکھوں کے سامنے بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، آنکھوں کے سامنے ماں اور بہنوں کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے، لیکن اسلام کے لیے کوئی گریز نہیں کیا۔ اسلام کی خاطر سختیاں اور تکلیفیں برداشت کی صحاباؤں نے، اور صحاباؤں نے اپنی جان کے نذرانے، اولاد کے نذرانے، مال کے نذرانے پیش فرما کر اس اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اسلام کی خاطر عرب کی تپتی ہوئی زمین پر لیٹنا منظور کیا، لیکن اسلام کے لیے اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالنا منظور نہ کیا۔ عرب کی تپتی ہوئی زمین پر لیٹ کر اپنے سینوں پر پتھروں کی چٹانیں رکھوائی، لیکن بلال کی زبان سے اللہ کی شان میں یہ الفاظ نہ نکلا کہ اللہ دو ہیں، بلکہ یہی کہتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
میرے عزیز دوستو، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن صحاباؤں نے ہر جگہ پر، ہر وقت، ہر لمحہ آقا کی آواز پر، اگر آقا نے کہا کہ مال خرچ کر دو تو صحاباؤں نے مال کو خرچ کر دیا۔ اگر میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جہاد کے اندر بھیج دو تو فوراً صحاباؤں نے اپنی اولاد کو جہاد کے لیے تیار کر دیا۔ اگر میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں یہاں کھڑے ہونا ہے تو صحابہ گڑ گئے، کھڑے ہو گئے، ایک جگہ کھڑے رہے، لیکن جب تک میرے آقا کا فرمان نہ ہوا اس جگہ سے نہ ہٹے۔ صحاباؤں نے بھوک کو برداشت کیا، صحاباؤں نے پیاس کو برداشت کیا، جب جا کر یہ اسلام پروان چڑھا ہے۔ آج اس دین کو مٹانے کی سازشیں، اس دین کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم خود اپنے ان معمولات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج مساجدوں سے دور ہو گئے، مدارسوں سے دور ہو گئے، صحاباؤں کے واقعات نہیں پڑھتے، صحاباؤں کی زندگی کو نہیں پڑھتے، صحاباؤں کی حالات کو نہیں پڑھتے، صحاباؤں کی سیرت کو نہیں پڑھتے، آقا کی سیرت کو نہیں پڑھتے، آقا کی زندگی کو نہیں پڑھتے، آقا کی حیات طیبہ اوصاف کمالہ کو نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت اور اسلام کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسلام کے لیے اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشی کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی ایسی عجیب عجیب قربانیاں پیش کی کہ خدا کی قسم اگر انسانیت ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو جگر چھلنی ہو جائے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کلیجہ منہ کو بہار آ جائے کہ کیسی کیسی قربانیاں ان لوگوں نے دی۔ فرعون کی ایک باندی جس کا نام مشات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتی ہے، فرعون کی خادمہ ہے، فرعون کے بچوں کو کنگھیاں کرتی ہیں، فرعون کی بچیوں کے بالوں کو سنوارتی ہے، نوکرانی ہے، ملازم ہے، فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں کام کرتی ہے، لیکن موسیٰ پر ایمان لے آتی ہے، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ مشات کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی، زمین پر گر پڑی۔ اس مشات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لے کر وہ کنگھی اٹھائی۔ جب اس بچی نے یہ نام سنا، دوڑی ہوئی فرعون کے پاس پہنچی، اپنے ابو جان کے پاس پہنچی اور کہا، ابو جان۔ فرعون نے کہا، جی بیٹا۔ کہا کہ تیرے دربار میں، تیرے محل کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی موجود ہے، تم کہاں سو رہے ہو؟ تم دشمن کو، اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہو، تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو، لیکن تمہارے محل کے اندر، تمہارے دربار کے اندر، تمہاری موجودگی میں، تمہارے ملازم کی موجودگی میں، تمہارے وزیروں کی موجودگی میں موسیٰ کو ماننے والے، موسیٰ کے رب کو ماننے والے موجود ہیں۔ فرعون کو غصہ آیا، فرعون نے درباریوں کو بلایا، محل کو سجایا گیا، مشات کو بلایا گیا کہ مشات کو بلایا جائے، مشات کو حاضر کیا جائے۔ حضرت مشات کو حاضر کیا گیا، ملازم موجود ہیں، وزیر موجود ہیں، حکام موجود ہیں، فرعون اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ مشات کو لایا گیا، مشات کو بڑے دربار میں، بڑی مجلس میں، بڑی محفل میں یہ کہا گیا، اے مشات، موسیٰ کو ماننے کا انکار، موسیٰ کو ماننے سے انکار کر دے، موسیٰ کے رب کو ماننے سے انکار کر دے۔
فرعون سے کہنے لگی وہ مشات، ایمان جوش میں آیا کہ اے فرعون، میں نے اللہ کو ایک مانا ہے، موسیٰ کو پیغمبر مانا ہے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی۔ اللہ کو مان لیا ہے، مانوں گی اور مانتی رہوں گی۔ فرعون نے جب مشات کی زبان سے یہ کلمات سنے، فرعون غصے سے تل ملایا، فرعون کا غصہ بھڑکا۔ فرعون نے کہا اے مشات، تو جانتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اے مشات، تو جانتی ہے کہ اس کی سزا کتنی بھیانک ہوگی؟ اے مشات، تو جانتی ہے کہ تجھے اس کے بدلے میں کیا سزا دی جائے گی؟ مشات کہنے لگی او فرعون ظالم بادشاہ، اقتدار فرعون کا ہے، حکومت فرعون کی ہے، ملازم فرعون کے ہیں، حکام فرعون کے ہیں، وزیر فرعون کے ہیں، مشات کا کوئی ماننے والا نہیں، مشات کا کوئی چاہنے والا نہیں، مشات کی حمایت میں کوئی کھڑے ہونے والا نہیں، مشات کی طرف سے بات کرنے والا کوئی نہیں، مشات کا کوئی رشتہ دار نہیں، مشات کا شوہر نہیں، مشات کے بچے نہیں، مشات کے دوست نہیں، کوئی نہیں ہے، تنے تنہا بھری محفل کے اندر کھڑی ہے، ملازموں کا مجمع موجود ہے، وزیروں کا مجمع موجود ہے، لیکن بالکل نڈر ہو کر بڑے مجمع میں اعلان کرتی ہے اے فرعون ظالم بادشاہ، تجھے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے، لیکن مشات کے ایمان کے اندر ایک ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن مشات کے ایمان کے اندر ایک ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ فرعون مجبور ہو گیا، فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی تدبیر بتاؤ جو یہ ایمان سے ہٹ جائے۔ حضرت موسیٰ کو ماننے سے انکار کر دے علیہ السلام، تو پھر وزیر نے کہا کہ ایک تدبیر میرے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی اس کے پاس 2 بچیاں ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت مشات کو ننگا کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، سانپ اور بچھوؤں نے ڈنک مارے، ڈسنا شروع کر دیا، لیکن حضرت مشات کے اندر ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئی، فرق نہیں آیا، اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد جب وزیر نے وہ تدبیر بتائی تو فرعون کو وہ تدبیر پسند آئی اور فرعون نے وہی تدبیر اختیار کی۔ حضرت مشات کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پینے والی بچی تھی، ایک تھوڑی ہوشیار تھی۔ دونوں بچیوں کو لایا گیا، حضرت مشات کے ہاتھ باندھ دیے گئے، حضرت مشات کے پیر باندھ دیے گئے، زمین پر لٹا دیا گیا۔ فرعون نے کہا کہ اے مشات ایمان کا انکار کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کر دے، ورنہ تیری بچی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ مشات کی زبان پر پھر بھی وہی الفاظ جاری تھے۔ فرعون ظالم بادشاہ نے یہ نہ سوچا کہ اس معصوم سی بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تیری دشمنی مشات سے ہے، لیکن اس کو رحم نہ آیا، اس کو ترس نہ آیا، اس نے دودھ پیتی بچی کو مشات کی چھاتی پر چھوڑ دیا، مشات کی چھاتی سے لگ کر وہ بچی دودھ پینے لگی۔ فرعون کہتا ہے کہ اے مشات ایمان سے باز آ جا، اللہ کو ایک ماننے سے انکار کر دے، لیکن مشات کا ایمان ڈگمگایا نہیں، مشات کے ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، مشات اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ کھڑی ہے، پہاڑ بن کر کھڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آج کوئی پریشانی آ جائے، آج کوئی تکلیف آ جائے، آج کوئی مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان کا سودا کرنے والا آ جائے تو اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، مشات ان میں سے نہیں ہیں۔ مشات نے اپنے اللہ کے لیے، اپنے پیغمبر کے لیے اپنی بچی کو قربان کرنا پسند کیا۔ فرعون نے مشات کی چھاتی پر لیٹی ہوئی بچی کو ڈانٹ کر کہا کہ یہ تو باز آ جا، ورنہ تیری بچی کو تیری چھاتی کے اوپر ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ کیا مشات کے دل نہیں تھا؟ کیا مشات کو اپنی بچی سے پیار نہیں تھا؟
تھا لیکن اس سے زیادہ اپنے رب سے پیار تھا۔ فرعون ظالم بادشاہ نے حضرت مشاد کی بیٹی کی گردن پر چھری چلوا دی اور ذبح کر دیا، پھر دوسری بچی کو بھی ذبح کر دیا، اور اس کے بعد حضرت مشاد نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے بھائی اور بزرگ اور دوستو، یہ ہوتا ہے ایمان۔ ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، ایسا ایمان چاہتا ہے اللہ۔ آج ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ قربانی کا نام و نشان ہم نہیں جانتے کہ قربانی کہتے کس کو ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، مشاد تو کلیم اللہ کو ماننے والے تھی، ہم سب تو حبیب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ میرے آقا کے صحاباؤں نے بھی عجیب عجیب کارنامے انجام دیے، ایک سے قربانیاں پیش کی۔ مال کی ضرورت پڑی مال، اولاد کی ضرورت پڑی اولاد، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی فوراً لبیک کہہ کر یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں، آپ جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے پیارو، ہمیں بھی اپنا ایمان ایسا ہی بنانا ہے، اپنے ایمان کو تیار کرنا ہے، اور یہ ایمان بنتا ہے محنت سے، ایمان بنتا ہے اخلاص سے، ایمان بنتا ہے اللہ کی محبت سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر آواز پر لبیک کہا۔ اسی دوران میرے ذہن میں ایک مختصر سا واقعہ آ گیا، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ آج ہمارے اندر ایک کمی یہ ہو گئی کہ اگر ہم مسجد میں مدرسے میں 100 روپیہ دے دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا نوٹ بن جاتا ہے، لیکن اگر شاپنگ میں ہم 1000 2000 یا 5000 خرچ کر کے آ جائیں تو کچھ محسوس نہیں کرتے، چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، چھوٹا نوٹ معلوم ہوتا ہے۔ آج ہم نے نہ مال کی قربانی دی، نہ وقت کی قربانی دے سکتے، نہ اولاد کی قربانی دے سکتے، نہ وقت کی قربانی دے سکتے، لیکن صحابہ نے مال کی بھی قربانی دی، اولاد کی بھی قربانی دی، وقت کی بھی قربانی دی، جان کی بھی قربانی دی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اسی مجلس میں ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا نبی اللہ میرے پاس کپڑا نہیں، آپ مجھے کپڑا عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین صحاباؤں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ہے کوئی اس مجلس میں، ہے کوئی اس محفل میں جو آج اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا عنایت کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانے میں پیش فرمائے۔ وہ چادر لے کر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو عطا کر دی۔ اس بدو نے وہ چادر لے لی، اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنا کرتا نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا۔ جب وہ چادر ان کو دے دی تو وہ بدو کہنے لگا یا نبی اللہ میرے پاس سواری کا بھی انتظام نہیں ہے، آپ سواری کا بھی انتظام فرما دیں تاکہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے قبیلے والوں سے جا کر کے مل جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لب کشائی نہیں فرمائی، بلکہ اپنے جانشین صحابہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے جانشین صحابہ، اللہ کو ماننے والوں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں، کون ہے جو آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے مجھے کوئی سواری عطا کرے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں، ضامن بنتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسے جنت کے اندر بہترین سواری دلواؤں گا۔
ایک صحابی کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری پیش فرما دی. آپ نے وہ سواری اس بدو کو عطا کر دی. میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیے صحاباؤں کے قدموں کی خاک پر کہ صحاباؤں نے دین کا حق ادا کیا، میرے آقا کا حق ادا کیا. نبی کے دیوانے تھے وہ، نبی کے مستانے تھے وہ، نبی کے چاہنے والے تھے وہ. آج کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دل کے اندر اتارنا یہ بڑا مشکل ہے. آج کہ تم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں. ارے نبی کے چاہنے والے ابو بکر تھے، نبی کا چاہنے والا عمر تھا، نبی کا چاہنے والا بلال تھا، نبی کا مستانہ بلال تھا، نبی کے اوپر ایمان لانے والا حضرت عمر تھے، نبی کو چاہنے والے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور نبی کے اوپر مر مٹنے والی نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح معنی میں اللہ کے نبی کے دیوانے تھے. ہم تو زبان پر لاتے لیکن دلوں کے اندر نہیں ہوتا. محبت کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے، میرے آقا کے اوپر یقین رکھنے کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ جب اس بدو نے تیسری مرتبہ سوال کر دیا، یا نبی اللہ میں نے کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہوں، کھانے کا بھی انتظام فرما دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانشین صحاباؤں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، او میرے جانشین صحاباؤں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں، اللہ کو ایک ماننے والوں، جنت کو ماننے والوں، جہنم کو ماننے والوں، قرآن کو ماننے والوں، مجھے اللہ کا رسول ماننے والوں، کون ہے آج کی اس محفل میں، کون ہے آج کی اس مجلس میں، کون ہے اللہ کا ایسا بندہ، کون ہے ایسا میرا جانشین صحابی جو ایک وقت کا مجھے کھانا عنایت کرے. اللہ کے نبی فرماتے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں، ضامن بنتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی جنت کا بہترین کھانا کھلواؤں گا. جب یہ تیسرا سوال کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر جھکا کر بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے. کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، کسی صحابی کا سر نہیں اٹھا. کچھ دیر کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اس بدو کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے باہر نکالا اور کہا کہ اے دیہاتی، یہاں سے تمہیں کھانا ملنے والا نہیں. اس بدو نے پوچھا کیوں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس لیے کہ میرے آقا کو 5 دن کا فاقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کو 3 دن کا فاقہ ہے. لیکن میں تجھے ایسی جگہ لے کر کے چلتا ہوں، ایسے گھر پر لے کر کے چلتا ہوں کہ جہاں سے تمہیں انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس بدو کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر، سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے پیاری بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت ہے، اللہ کے نبی کی وہ بیٹی کہ جب پلصراط کے راستے سے گزرے گی تو تمام اولیاء، تمام انبیاء، تمام صحابہ موجود ہوں گے، لیکن جب میرے آقا کی بیٹی پلصراط کے راستے سے گزرے گی تو تمام کے تمام اولیاؤں کی، انبیاؤں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی، صحابوں کی نظریں جھک جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی بیٹی سفر کر رہی. میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت پر قربان جائیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر پہنچے، آواز دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جی میں سلمان فارسی ہوں، کیا لینے کے لیے آیا ہوں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو ہے،
کھانے کے لیے آیا ہے، لیکن صحابوں کے پاس کھانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 5 دن کے فاقے سے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تو میں کیا کروں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے لایا ہوں کہ شاید آپ کے گھر سے کچھ مل جائے، آپ کے گھر سے کچھ عطا ہو جائے۔ اندر سے آواز آئی، اور سلمان فارسی حسن اور حسین کے چہروں کو دیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دیکھ لے، فاطمہ کے بیٹوں کو دیکھ لے، حضرت علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ لے، ان کی شکلوں کو دیکھ لے۔ انہوں نے خود 5 دن سے کھانا نہیں کھایا، 5 دن کے فاقے سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس چلنے لگے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے، اندر سے آواز آئی، اور سلمان فارسی واپس آ جاؤ۔ یہ فاطمہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کے نبی کا مہمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا مہمان آئے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھوکا واپس جائے۔ یہاں آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے اپنی چادر مبارک اتار کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، اور کہا کہ جاؤ بازار میں جاؤ اور اس کو گروی رکھ کر سامان لے کر کے آؤ، میں کھانا تیار کر کے اللہ کے نبی کے مہمان کا پیٹ بھر کے اسے کھانا کھلا کر کے بھیجوں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر مبارک لے کر ایک بازار کے اندر گئے، اور یہودی کے پاس وہ چادر گروی رکھی اور سامان لیا، تو وہ یہودی چادر رکھ کر جب سامان تولتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو غور سے دیکھا، یہودی رو رہا ہے، یہودی سسک کر رو رہا ہے، بلک کر رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ او یہودی تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں چادر دے دی گئی، آپ سامان تول دیجئے۔ یہودی کہنے لگا کہ سلمان فارسی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کا آخری نبی ایسا ہوگا، اللہ کا ایک نبی ایسا آئے گا جو آخری ہوگا، اور اس کے اوپر آ کر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا نبی ہوگا کہ وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے آیا ہوگا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جائے گا، اور وہ آخری نبی ایسا ہوگا، اس کی نشانی یہ ہوگی، اس کی پہچان یہ ہوگی، اس کی نبوت کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایک مہمان آئے گا، لیکن اس کا پیٹ پالنے کے لیے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود 5 دن کے فاقے سے ہوگا۔ تو وہ مہمان اس نبی کی بیٹی کے در پر جائے گا، لیکن اس نبی کی بیٹی بھی 5 دن کے فاقے سے ہوگی، اس کے بچے 5 دن کے فاقے سے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کے مہمان کا پیٹ پالنے کے لیے اس کی بیٹی اپنی چادر کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھے گی۔ مجھے رونا اس لیے آیا، مجھے شرم اس لیے آئی، میں اس لیے رو پڑا کہ وہ کمبخت یہودی میں ہی تھا کہ جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، بیٹے کی چادر مبارک گروی رکھی جائے گی۔ اس یہودی نے کہا کہ سلمان یہ سامان پہنچا کر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے چلے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کس بنیاد پر جانا چاہتے ہو؟ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا کہ میں ایسے نبی پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہودی ایمان کے اندر داخل ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، نبی کا صحابی بنا۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اگر تم بھی سچی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو آؤ آج اس مجمع عام کے اندر اپنی محبت کا ثبوت پیش کرو۔ کون ایسا اللہ کا دیوانہ ہے؟ کون اللہ کا ایسا مستانہ ہے؟ کون اللہ کا ایسا چاہنے والا ہے؟ کون ہے جو مشاہد کی طرح قربانی دے کر اللہ کو راضی کرے؟ کون ہے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربانی دے کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کرے؟ اگر کوئی ہے تو وہ کھڑا ہو کر اس مجمع عام کے اندر کہے کہ میں آج اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دربار کے لیے 5000 روپے سے مسجد کی خدمت کرتا ہوں۔
کون ایسا اللہ کا شعر ہے؟ کون ہے جو مشاہد کی سنت کو زندہ کرے گا؟ کون ہے جو بلال حبشی کی سنت کو زندہ کرے گا؟ کون ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محبت کا ثبوت پیش کرے گا؟ اگر کوئی ہے تو وہ کھڑا ہو کر پیش کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے اور دینے والے لوگ ہیں۔ خوب خدمت کریں، کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا